یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ایمان کا مرکز اور محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کا مدار اس بات پر ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے مانا ہے یا نہیں؟ آپ نے اللہ کو مانا ہے، رشتوں کو مانا ہے، آپ نے آخرت کو مانا ہے، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ ان سے بھی پہلے سب سے اہم یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے محض توحید کو ماننا یہ باعث نجات نہیں ہے، جبکہ توحید کے بغیر گزارا نہیں ہے، توحید کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے تو پھر کس کو مانیں گے؟ مگر اس عقیدے کو مان کر بھی کوئی یہ سمجھے کہ میں نجات پا جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے جب تک کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عقیدہ توحید سمجھایا سورہ اخلاص میں۔ عنوان سورہ اخلاص کا رسالت ہے اور مضمون اس میں توحید کا ہے، اور سورت کا نام اخلاص ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، بول دیجئے نا، کہہ دیجئے نا، وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس میں سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی والد نہ اس کی کوئی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ مگر یہ سارا مضمون توحید کا ہے۔ اللہ نے یہاں سے آغاز نہیں کیا کہ اللہ احد، اللہ صمد، نہیں۔ اگر بات یہاں سے شروع ہو جاتی اللہ احد، اللہ صمد، تو بات تو پوری تھی، مگر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرمائیے، حبیب آپ فرما دیجئے، حبیب آپ بول دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ آپ کے کہنے پر جس نے یہ کہا اللہ ایک ہے تو اللہ اس کا ایک ہونا بھی مانے گا، اور اگر اس نے آپ کو نہیں مانا اور اللہ کو ایک مان رہا ہے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایک ماننا قبول نہیں فرماتا۔ نبوت کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ پہلے رسالت کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں کہ شیطان نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار نہیں کیا، اس نے انکار کیا تو کس کا کیا؟ پیغمبر کا کیا، جناب آدم علیہ السلام کا کیا۔ جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکنے سے انکار کیا تو راندہ درگاہ ہو۔ آج بھی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد مان لے، احد مان لے، ایک مان لے، تنہا مان لے، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننے سے گزارا نہیں، نجات نہیں۔ قادیانی اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں مگر ان کا ماننا قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ماننے سے پہلے میرے محبوب کو مانو، اور پھر میرا محبوب جیسے میرے بارے میں تمہیں بتائے، محبوب کو مان کر پھر مجھے ویسا مانو جیسا میں چاہتا ہوں۔ بندے کے لیے لازم ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرے، خالق سے سب سے زیادہ محبت
اور مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ مخلوق میں سے سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کام نہ کریں، آپ یہاں بیٹھے ہیں وہاں یکسوئی سے بیٹھے رہیں، ویلیں دینے کے لیے اسٹیج پر نہ آئیں، بس اس پیغام کو سنیں، اس پیغام کو یہاں سے لے کر اٹھیں، دلوں میں داخل کریں اور پھر اسے چہاردہ عالم میں اسے پھیلائیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بات۔ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، محض محبت نہیں کرتا، محض محبت نہیں کرتا، اللہ سے محبت کے باب میں وہ شدید محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں شدت ہوتی۔ اگر محض محبت کی بات ہوتی تو پھر یوں فرمایا جاتا والذین آمنوا حبا للہ، مومن وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں کہ جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، اور محبت میں شدت آ جائے تو عشق بن جاتا ہے، تو اللہ سے عشق کرنا ہے، بندہ مومن اللہ سے عشق کرتا ہے، اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، حدوں سے نکل کر محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر مخلوق میں سے ایک ہستی ایسی ہے کہ جس سے حد سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ایک ہستی ہے، وہ کون؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کہ جن سے حد سے بڑھ کر محبت کریں، حد سے بڑھ کر۔ میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اولاد، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہے۔ اب یاد رکھیں کہ رسول اللہ سے محض محبت نہیں چاہیے، بلکہ محبت میں شدت چاہیے، محبت میں حد سے بڑھنا چاہیے، حد میں محبت نہیں چاہیے بلکہ حد سے باہر نکل کر محبت چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ والدین جیسی محبت کریں، والدین جیسی محبت نہیں، والدین سے بڑھ کر، اولاد جیسی محبت نہیں، اولاد سے بڑھ کر۔ اس کائنات میں سے، مخلوق میں سے کسی چیز سے اسے محبت ہے، کوئی اس کے دل کے تخت پر کوئی انسان آ کر بیٹھ گیا، اس جیسی محبت نہیں، مخلوق اور ساری کائنات جیسی محبت نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اگر نقطہ سمجھیے کہ ایک طرف والدین ہیں، ان سے انسان محبت کرتا ہے، والدین جیسی محبت رسول اللہ کے لیے نہیں چاہیے۔ ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور ادھر والد ہو، اور دو میں سے ایک کو چننا ہو تو والد کو چھوڑ دیں گے، مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر رسول اللہ ہو، ادھر والدہ ہو، اور دو میں سے ایک کو چننا ہو، ایک کا انتخاب کرنا ہو تو رسول اللہ کو چنیں گے، والدہ کو چھوڑ دیں گے۔ ادھر رسول اللہ ہو، ادھر اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اور دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو اولاد کو چھوڑا جائے گا، بیٹے بیٹیوں کو چھوڑا جائے گا، مگر رسول اللہ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو والدین جیسی محبت نہیں، اب والد کے بغیر رہ نہیں سکتے، والدہ کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ اب دیکھیں ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اس جیسی محبت بھی نہیں چاہیے، اس سے بھی بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر۔ اولاد کیسی محبت، اولاد بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے انسان، بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر کہا کہ بیٹے سے جیسی محبت کرتے ہو، بیٹیوں سے جیسی محبت کرتے ہو، ویسی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری کائنات اور ساری مخلوق سے بڑھ کر جو محبوب ہو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک طرف خالق ہے، ایک طرف خالق ہے جس سے شدید محبت کرنا،
اور ایک طرف مخلوق میں سے ایک واحد ہستی ہے، تنہا یکتا واحد ہستی ایک، کہ جس سے سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر جس سے محبت کرنی ہے وہ ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ لیں، چاہت حد میں ہو تو محبت بنتی ہے، چاہت حد میں ہو تو محبت بنتی ہے، اور چاہت حد سے نکل جائے، حد سے بڑھ جائے تو پھر عشق ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف خالق ہے اور ایک طرف مخلوق میں سے ایک تنہا ہستی ہے مصطفیٰ علیہ السلام، ایک طرف مولا ہے اور ایک طرف مولا کا محبوب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ مولا سے بھی بے تحاشا محبت کرنا، محض محبت نہ کرنا، بلکہ محبت وہ کرنا جس میں شدت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ سے بندہ مومن شدید محبت کرتا ہے، حد سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ بندہ ایسے اپنے مولا کا نام ایسے لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے تو صبح و شام اس کو یاد کرتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہ صبح ہے کہ شام یہ اپنے مولا کو یاد کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ اپنے رب کا نام بھی لیتا ہے تو ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو، تو بھی اس کا نام جپتا ہے تو اس کی محبت شدت میں آ جاتی ہے۔ جب یہ اس کی طرف بڑھے گا تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ اتنی محبت کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر چلتا ہے، اور اگر ادھر سے حکم آ جائے کہ میرے راستے میں میری بارگاہ میں جان نچھاور کر دو تو یہ جان نچھاور کر دیتا ہے اور شہادت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، تب بھی اس کی روح پکار رہی ہوتی ہے، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ یہ دو محبتیں ہیں جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تیسری محبت اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار سے محبت دراصل مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، اور حضور سے محبت دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت۔ ایک نقطہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ حد سے بڑھ کر محبت کیسے ہو۔ صحیح مسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور آقا کے جسم اطہر سے پسینہ بہہ رہا ہے، وہ ایک ڈبہ لاتی ہیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں وہ لکڑی سے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے پسینے کو لیتی شیشی میں جمع کر رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہہ رہا ہے۔ اب بتائیں اللہ کا کون سا ایسا حکم ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ کسی کا پسینہ جمع کرو؟ رسول اللہ نے کبھی کہا ہو کہ میرا پسینہ جمع کرو؟ اب پسینے کو جمع کرنا ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ حد میں ہے کہ حد سے بڑی ہوئی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام لعاب دہن پھینکیں تو لوگ ہتھیلیوں پر لیتے تھے۔ میرے حبیب وضو فرمانے لگے، آقا علیہ السلام کے چہرے کو مس کر کے جو پانی آ رہا ہے اسے ہتھیلیوں پر لیتے تھے، اسے چہرے پر ملتے، سینے پر ملتے، اور جسے وہ تری نہ ملتی تھی تو وہ اپنے دوسرے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اپنے چہرے اور سینے پر پھیر رہا تھا۔ یہ بتائیں کہ یہ محبت حد میں ہے یا حد سے بڑی ہوئی ہے؟ اب اس میں سے دین کا کون سا مسئلہ نکل رہا ہے، شریعت کا کون سا پہلو اس میں ہے، عبادت کا کون سا انداز اس میں مل رہا ہے، احکامات میں سے کون سا حکم اس کے اندر ہے، منہیات میں سے کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حد سے بڑھ کر محبت ہے، اس ہستی سے، ان کے جسم اطہر سے، ان کے بدن مبارک سے، ان کے مال اور ان کے شمائل سے اتنی محبت ہے، آقا علیہ السلام سے اتنی محبت ہے کہ آقا کا پسینہ بھی بہتا ہے، اس کو بھی جمع کرتے ہیں کہ کائنات کے تمام پرفیوم سے بڑھ کر معطر مصطفیٰ علیہ السلام کا پسینہ۔ وہ آقا کے پسینے کو کیسا پاتے تھے؟ اسی چیز نے انہیں منفرد بنایا، ممیز بنایا، ممتاز بنایا۔ اس چیز نے انہیں درجہ صحابیت پر پہنچایا کہ انہیں صحبت مصطفیٰ ایسے ایمان کی حالت میں میسر آئی کہ رسول اللہ سے عشق کر بیٹھے۔ تو وہ دیکھتے تھے ہمارا پسینہ بہے، اس میں سے بو آئے،
اور مصطفیٰ علیہ السلام کا پسینہ بہے تو اس میں سے خوشبو آئے، ہمارا جسم اس پر آ کر مکھی بیٹھے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کا جسم عطر ہو تو اس پر مکھی نہ بیٹھے، ہمارا جسم ہو کا سایہ پڑے، میرے محبوب علیہ السلام چلیں تو اس کا سایہ بھی زمین پہ نہ پڑے۔ یہ ان کا انداز تھا۔ جیسے گلاس ہو نا، اس میں آدھا دودھ ہو آدھا خالی ہو، آپ کسی سے پوچھیں اس میں کیا ہے تو ایک بندہ کہے گا یہ آدھا خالی ہے، اب دوسرے سے پوچھیں وہ کہے گا کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ فینامینہ ایک ہے، مظہر ایک ہے، ریئلٹی ایک ہے، حقیقت ایک ہے، سامنے چیز ایک ہے، مگر دیکھیں دیکھنے والی تکنے والی نگاہیں دو ہیں، ایک خالی حصے کو تک رہی ہے، ایک بھرے ہوئے حصے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تکتے دیکھتے وہ عام انسانوں کی طرح نہ دیکھتے تھے۔ ابو جہل دیکھتا، ابو لہب دیکھتا تو یہ دیکھتا کہ ان کا بھی جسم ہے، ہمارا بھی جسم ہے، مگر ابو بکر و علی دیکھتے تو دیکھتے ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ابو لہب اور ابو جہل دیکھتے تو کہتے یہ بھی جسم رکھتے ہیں، ہم بھی جسم رکھتے ہیں، مگر ابو بکر و علی یہ تکتے کہ آقا کا ہے تو جسم، مگر حضور چل کر کہیں جائیں تو حضور کا پوچھنا نہیں پڑتا، خوشبو آتی رہتی ہے، اس خوشبو میں چلتے جائیں، جہاں خوشبو ختم ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ موجود ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے کہ آقا بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب اس سے حضور علیہ السلام کی مجبوری سمجھتے کہ ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، مگر ابو بکر و علی تکتے کہ ہم بھی کھاتے ہیں، مصطفیٰ بھی کھاتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کھاتے ہیں تو جن لقموں کو توڑتے ہیں اس میں سے تسبیح کی آوازیں آ رہی ہو، وہ دیکھتے ان کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، یہ بھی انگلیاں رکھتے ہیں، ہم بھی انگلیاں رکھتے، مگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام یہ تکتے کہ مصطفیٰ انگلیوں سے پانی کے چشموں کو بہاتے۔ کتنا فرق دیکھتے کہ ان کا بھی ہاتھ ہمارا بھی ہاتھ، وہ ہاتھ سے یہ سمجھتے کہ ان کے بھی جیسے ہاتھ ہمارے بھی، مگر صحابہ دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کے بھی ہاتھ، مگر ہاتھ اٹھا دیں تو چاند کے سینے کو چیر۔ وہ دیکھتے کہ اگر مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیں۔ ان کی نگاہ اس بات کی طرف رہتی تھی، ان کی نگاہ اس بات کی طرف رہتی، اس لیے جنہوں نے اپنے جیسا سمجھا اور اپنے آپ پہ محلول کیا وہ ایمان سے خالی رہ گئے، اور جنہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا انہوں نے کہا کہ دکھتے تو ہمارے جیسے ہیں پر ہیں تو نہیں ہمارے جیسے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر، ایمان سے مزین کر۔ حضور علیہ السلام نے انہیں ریوارڈ دیا، اہل بیت اطہار کو ریوارڈ دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام نے ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا کہ ہیں غلام، مگر غلام ہو کر بھی اس مقام پر فائز فرما دیا جہاں کوئی اور فائز ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اہل بیت اطہار۔ فرمایا جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ آج ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کا تو ذکر کرتے ہیں مگر آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا ویسے ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے گمراہی سے بچنے کا ہمیں جو راستہ دیا تھا اور واشگاف الفاظ میں دیا تھا اور والہانہ انداز میں دیا تھا وہ یہ تھا کہ دو چیزوں کو تھامے رکھنا، ایک کتاب اللہ قرآن کو اور ایک اہل بیت اطہار کو۔ اور حضور کی محبت ذرا دیکھیں ان سے۔ میرے حبیب علیہ السلام کے سامنے ایک بھونا ہوا پرندہ لایا، روسٹ پرندہ، تو آقا نے کھایا نہیں، تناول نہیں فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ مخلوق میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے اسے بھیج دے، وہ میرے ساتھ اس پرندے کو تناول کرے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور ادھر صحابی کہتے ہیں فجاء علی، پھر ہم نے دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ آئے۔ میرے حبیب نے دعا کیا مانگی تھی کہ لوگوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھیج دے۔ اب ذرا دیکھیں حضور کی محبتیں کیسی ہیں ان کے ساتھ۔ چوتھی بات جو سمجھنے والی وہ صحابہ کرام کا ادب اور احترام، ان کی نسبت
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، ان کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے اٹھا ہے، انہیں صحبت مصطفیٰ علیہ السلام میسر ہوئی، لمحہ بھر کے لیے بھی ہوئی، ایمان کے ساتھ انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا اور ایمان پر ان کی ڈیتھ ہوئی۔ صحابہ کو نمازوں نے صحابی نہیں بنایا، عبادت نے صحابی نہیں بنایا، روزوں نے صحابی نہیں بنایا، حج نے صحابی نہیں بنایا، زکوٰۃ اور صدقات اور جہاد نے صحابہ کو صحابی نہیں بنایا۔ کس چیز نے بنایا ہے صحابی؟ صحبت مصطفیٰ، جو وہ ذرا سی دیر کے لیے سنگت مصطفیٰ میسر آ گئی، ایمان کی حالت میں بیٹھک مصطفیٰ میں بیٹھ گئے، آقا کی جھوک میں بیٹھ گئے، آقا کے ارد گرد انہیں بیٹھنا نصیب ہو گیا، تکنا نصیب ہو گیا ایمان کے ساتھ، تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے رضی اللہ عنہ۔ اور پانچویں چیز جو ایمان کے باب کے اندر ہے وہ اہل اللہ سے تمسک، صالحین سے تمسک، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، اولیاء کے ساتھ تعلق۔ کیوں یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جیسی آپ کی سنگت ہوگی، جیسی آپ کی صحبت ہوگی، ویسے آپ کے اعمال ہوں۔ پانچ چیزیں ایمان سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ شرک کا ہر پہلو، ہر زاویہ، ہر گوشہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے، ناپسند ہے، ناپسند ہے۔ اللہ اسے برداشت نہیں کرتے، اٹھا کر اسے جہنم کا ایندھن کرتے۔ آج دیکھیں ہم جب احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ہو تو بھی ایک گوشے میں ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ حکومتی سطح پر قرآن اور سنہ کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مقابل پر ہم لوگوں کے احکامات، حکمرانوں کے احکامات، فوجیوں کے احکامات، سو کارڈ ڈیموکریٹس ان کے احکامات، ہماری کانگریس بیٹھ کر اسے مرتب کرے، پارلیمنٹ مرتب کرے، اگر وہ قرآن اور سنہ کے خلاف ہیں تو آپ دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف ایک بندے کا حکم یا مخلوق کا حکم یا ان کی رائے کے نتیجے میں بننے والا قانون۔ بتائیں کہ پھر کس چیز کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھا اور کس چیز سے ہمیں رکنا چاہیے؟ اس لیول پر ہم بڑے پیمانے پر حکومتی سطح 57 اسلامی دیش اور ان میں اسلام پردیسی ہے، کسی ایک دیش کے اندر بھی اسلامی نظام حکومت، اسلامی نظام عدل قائم نہیں، اور اس پہ ہم زبان بھی نہیں کھولنا چاہتے۔ یہ ایک ذریعہ ہے کہ مملکت خدا داد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان صبح صبح مارکیٹ ریٹ طے کرتا ہے، شرح سود طے کرتا ہے، وہ سود جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا گیا۔ ہماری مملکت کے اندر لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آنے والی مملکت میں دھڑلے کے ساتھ حکومتی سطح پر سود کو اپنایا گیا ہے اور اس کو اڈاپٹ کر، اس کو پروموٹ کر کے بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے نیچے تک قوم تک سرایت۔ قیامت کی نشانیوں میں سے میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ اگر کوئی سود سے بچنا بھی چاہے گا تو سود کا بخار اسے ہو ہی جائے گا، اور دوسری روایت نہیں کہ اگر کوئی سود سے بچنا بھی چاہے گا تو سود کی گرد تو اس پر جا کر پڑے ہی پڑے گی۔ آج کیا ایسا ہے نہیں؟ ہمارے نظام کی وجہ سے سب مانتے ہیں اسے، مگر اس کے لیے کوئی نکلتا نہیں ہے، آواز کوئی نہیں بلند کرتا کہ سودی نظام دھڑلے سے چل رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اجناس پورے نہیں ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں قحط بھی پڑتا ہے۔ سودی نظام بھی دھڑلے سے کر رہے ہیں، شرابیں بھی ہم پی رہے ہیں، زنا بھی اس معاشرے میں عام ہے، حرام خوری بھی ہے، رشوت بھی ہم لے رہے ہیں، سود بھی ہم کھا رہے ہیں، ناجائز زمینوں پر قبضے بھی ہم کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ہم پامال کر رہے ہیں، اور ابھی ہم توقع کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو رحم فرمانا، تو برکتیں اتار۔ اس معاشرے میں برکتیں یاد رکھ لیں۔ دوسرا جہالت کا وہ زاویہ کہ ہم دین سے دور ہیں، نماز کا وقت آئے تو جسم کو گھسیٹ کر ہم مصلی پہ نہیں لا سکتے، وہ بندہ مومن اور نماز نہ ادا کرے۔
وہ بندہ مومن رب کی بارگاہ میں قیام نہ کرے، وہ بندہ مومن رب کی بارگاہ میں رکوع نہ کرے، وہ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود نہ ہو، وہ بندہ مومن رات کو اٹھ کر پچھلے پیر تہجدوں میں اس کی آنکھیں آنسو نہ بہائیں، جبیں اس کی سجدوں کی لذتوں سے ناآشنا ہو، یہ کیسا بندہ مومن ہے؟ جہالت کا زور ہمارے ہاں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر توکل نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کامل یقین، جہالت کے بلبوتوں پر کبھی قبروں پر سجدہ ریز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اکابرین تک رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، زبان نہیں کھولتی، یہ نہیں بتاتے کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، رسول اللہ سے بڑھ کر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزار اقدس سے کوئی بڑا آگے آگے؟ لیکن ہم اپنی آنکھوں سے تک رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے تک رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے منع کیا، اسے حرام قرار دیا، مگر ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم نے مرنا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں نہیں جانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسے پیش کریں گے؟ کہ جب ہم گناہ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے جید صحابی، حضور علیہ السلام کے موزوں کو سیا کرتے تھے، جوتوں کو اٹھایا کرتے تھے، سارے صحابہ میں سے، تو ان کی نگاہ ایک ایسی جگہ پر پڑ گئی جہاں نظر نہیں پڑنا چاہیے تھی۔ سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان اس بات کی طرف چلا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھیں گے کہ سالبہ نے یہاں نظر ڈالی؟ پہاڑوں میں نکل گئے، 40 دن وہاں روتے تھے، آہوزاری کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، اے محبوب، آپ کا ایک غلام پہاڑوں میں توبہ کرتا پھرتا ہے، اسے تو اپنے پاس بلائیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی، جائیں پہاڑوں میں سالبہ کو وہاں سے لے۔ وہ پہاڑوں میں گئے، زفافہ نامی ایک شخص ملا، اس نے کہا ایسے ایک نوجوان ہے، وہ رات کو نکلتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، روتا ہے، وہ جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہے، رو رو کر کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے میری روح کو قبض کر لیا، اے اللہ تو نے مجھے موت دے دی۔ کہا اسی سے تو ملا ہوں، کہا انتظار کریں، رات ہوگی تو وہ باہر نکلے گا۔ جب وہ باہر آئے آہو بکا کے، تو وہ زفافہ انہیں لے کر جناب فاروق اعظم اور جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اب اس کی حالت کو دیکھ کر جناب فاروق اعظم نے اپنی گودی میں ان کا سر رکھا۔ سالبہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کو تیار ہوں، مگر مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ مجھے اس مرحلے پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہوں۔ براہ راست میں آقا اپنی نظروں کو چار کیسے کروں؟ حضور نماز پڑھا رہے تھے، انہیں لے جایا گیا، اب یہ نماز میں شامل ہو گئے، نماز میں تلاوت سنی آقا علیہ السلام کی، چیخ مار کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ نماز کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، جہاں نظر نہیں ڈالنی تھی وہاں نگاہ ڈال بیٹھا ہوں، ڈر لگتا تھا کہ آپ کو کیسے فیس کروں گا اور کل قیامت کے دن اللہ کو کیسے فیس کروں گا، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آج ہمارے ذہنوں سے نکل گیا۔ میرے حبیب علیہ السلام انہیں گھر بھیجتے ہیں، پھر آقا کو بتایا جاتا ہے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہے، تو حضور علیہ السلام چل کر جاتے ہیں، سالبہ کی طبیعت غیر ہوئی ہوتی ہے، میرے حبیب علیہ السلام اپنی گودی میں سالبہ کا سر رکھتے ہیں، سالبہ کے ایسا ایسا سر کو رسول اللہ کی گود سے نکال کر سائڈ پر کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں سالبہ کیا ہوا، میری گود سے سر کو باہر کیوں نکالتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی گودی پاک ہے، میرا سر اس گود میں رکھنے کے قابل نہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، 2 بار سالبہ کے لیے جبریل امین آئے ہیں، پہلی بار خبر دینے کے لیے اور دوسری بار یہ بات کہنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سالبہ تجھے ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ ابھی جبریل آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ایک آیت تجھے نہ سناؤں کہ جسے تو پڑھے تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا کہ کہہ پڑھ، وہ پڑھتے ہیں مگر پھر بھی زاروں قطار روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔
اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں کہ ثعلبہ اب کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں کہ ثعلبہ اللہ کا حکم ہر گناہ سے بھی بڑا ہے، مگر اب بھی تڑپ رہے ہیں، اب بھی تڑپ رہے ہیں۔ تو جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثعلبہ کی تڑپ کو دیکھ کر، ان کے عشق کو دیکھ کر، اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عشق کو دیکھ کر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین بھر کے گناہ بھی سمیٹ کر اگر ثعلبہ لاتا اور جس طرح یہ تڑپتا ہے، روتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ زمین بھر کے اس کے گناہ معاف فرماتا۔ اور اسی عالم میں یہ پیغام سن کر ان کی چیخ نکلی اور روح کف سے انسری سے پرواز کر کے رب کی بارگاہ۔ میرا سوال صرف یہاں ہے، کس چیز نے ثعلبہ کو تڑپایا تھا؟ گناہ نے تڑپایا تھا۔ کس چیز نے ثعلبہ کو تڑپایا تھا؟ اس بات نے تڑپایا تھا کہ رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ کس چیز نے ثعلبہ کو تڑپایا تھا؟ اس چیز نے تڑپایا تھا کہ کل اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ کیا آج ہمارے اندر یہ تڑپ ہے؟ رشوت کھاتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، کیا آج ہمارے اندر یہ کہیں سوچ آتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ تو اس دنیا میں نہیں رہنا، کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے؟ کیا ہم نے قبر کی پہلی شام مصطفیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہے، حضور کو کیسے فیس کریں؟ اس پیغام کے ساتھ کہ آج تو وقت ہے نا، آج تو رو سکتے ہیں، آج توبہ کر سکتے ہیں، آج اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو منا سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، مگر کل جب یہ سانسیں رک جائیں گی پھر موقع ختم ہوگا۔ اس پیغام کو سب سے پہلے یوں لیجئے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، انہیں بی ایس کروائیں، ایم ایس کروائیں، ایم فل کروائیں، پی ایچ ڈی کروائیں، پوسٹ پی ایچ ڈی کروائیں، آپ انہیں انجینئر بنوائیں، ڈاکٹر بنوائیں، آئی ٹی ایکسپرٹ بنوائیں، آپ انہیں آگے لے کر بڑھیں، سیاستدان بنائیں، ایم پی اے ایم این اے بنائیں، آپ انہیں جرنیل بنائیں، جسٹس بنائیں، آپ سی ایم پی ایم بنائیں، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر اسے پہنچائیں، ضرور پہنچائیں، مگر ان سب باتوں سے پہلے اسے اچھا انسان بنائیں، اچھا انسان۔ اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہ مریضوں کی جیبیں کاٹے گا۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے تو اچھا انجینئر نہیں ہوگا، وہ اچھا انسان نہیں ہے تو اچھا استاد نہیں ہوگا، وہ اچھا انسان نہیں ہے تو اچھا تاجر نہیں ہوگا، اور وہ اچھا انسان نہیں ہے تو اچھا کسان نہیں ہوگا، اچھا انسان نہیں ہے تو اچھا والد نہیں ہوگا، اچھا انسان نہیں ہے تو اچھا بھائی نہیں ہوگا، اچھا انسان نہیں ہے تو اچھا بیٹا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اچھا انسان اس پر فوکس کریں۔ اس لیے میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ اپنے بچوں میں تین چیزیں ان کے رگوں پہ میں سرایت کر دیں۔ فرسٹ آف آل اپنے نبی سے عشق کرنا، پھر اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ جب یہ دو محبتیں آ جائیں تو کہا پھر انہیں قرآن کی تعلیم دینا کہ تمام علوم کی جڑ قرآن میں سارے علوم، یہ تربیت اس کے اندر۔ کوئی ایک بچہ دین کے نام پر اپنی فیملی میں سے مختص کریں، ایک بچہ کم از کم جسے قرآن کا حافظ بنائے، سب کو قرآن مجید ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھائیں، سیرت کا اتنا حصہ جس میں حلال اور حرام کی فرق ہو، اتنا حصہ اسے ضرور دیں۔ ان میں سے ایک کوئی بچہ ایسا ہو کہ جو گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت تو کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے امام بنوائیں، نہیں، ہمارے ہاں ائمہ موجود ہیں کہ بچوں کو یہ نماز ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھائیں، قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھائیں، غسل اور وضو ان کے فرائض بتائیں، نماز کے فرائض بتائیں۔ آپ بیشتر لوگوں سے پوچھ لیں، آپ یقین کریں نماز جنازہ کے فرض نہیں آتے، نماز جنازہ کے کیا ہم نے نہیں مرنا؟ اگر ہمارے لوگ بھی جنازے میں ایسے شامل ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن آپ اپنے بچوں میں سے اس لیے قرآن کا حافظ بنائیں کہ گھر میں جہاں موبائل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، گانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہاں کوئی ایک ایسا تو ہو جو قرآن کی آواز کو بھی بلند کرے۔ اور جب میں مروں تو میرے مرنے کے بعد جب پیچھے میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے تو میری قبر روشن ہو۔ اصل مستقبل یہ ہے۔ اور یاد رکھیں اچھا انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں نہ آئے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام